روز محشر جہاں پیر صاحب نے اپنا حساب دینا ہے، وہاں انہوں نے اپنے مریدوں کا بھی دینا ہے، تو لہذا بوجھ نہیں کیونکہ اٹھایا جاتا۔ تو میں آپ بخدا بڑی شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ میں جب گھر سے چلا تو میری گاڑی میں کچھ پرابلم آیا تو میں بس پہ بیٹھ سے آیا۔ میرے ایک پرانا دوست ہے اور وہ بچپن کا دوست ہے، اتنا اچھا دوست نہیں ہے، اس کی کچھ خصلتیں اچھی نہیں ہیں، اس کے طور اطوار اچھے نہیں ہیں، اس کا ملنا جلنا اچھا نہیں ہے، اس کے راہ و رسم اچھے نہیں ہیں، اس کا انداز اچھا نہیں ہے۔ وہ دوست ہے لیکن بہت بڑا دشمن ہے، اور اس میرے دوست کا نام ہے حضرت نفس سرکار، کیونکہ وہ آج کافی عرصہ سے مجھے ترغیب دے رہے تھے کہ منشا صاحب آپ ایک قلندر کے بیٹے ہیں اور آپ غلامی قلندر بھی ہیں، آپ بہت بڑے مہا بزرگ ہیں، تو مجھے آج موقع ملا چلو اس کا علاج کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ میں بس پہ بیٹھا، آپ کی محبت میں بے بس ہو کے بس میں بیٹھا، چونکہ میں بے بس تھا تو بس کا سہارا لینا پڑا، اور اس کے سہارے کے بعد حضور پھر میں نے وہاں سے رکشا پکڑا۔ رکشے والے کو کہا کہ آپ مجھے وہاں اتار دیں، کیا نام ہے، داتا حضور کے آنگن میں۔ وہاں سے پھر پوسٹر قصور والی پکڑی اور میں مصطفیٰ آباد پہنچ گیا، اور میں بھی گفتگو رہا دوران سفر اس موذی دوست سے کہ سنا یہ تو میری اوقات ہے یار، تو مجھے پیر بناتا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ کیوں بیٹا ایسی بات ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے میرے بھائی ادھر بیٹھے ہیں، اپنا عمران صفی صاحب صدر بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں، اور میں نے میرے سب سے خوبصورت دوستوں کے گلدستے میں جہاں نظر بھٹی صاحب اور راجد ٹیپو ہیں، آپ بخدا یقین کریں ایک بندے سے میں بڑا پیار کرتا ہوں، اور اس بندے کا نام ہے میاں عبد الخالق۔ میاں عبد الخالق صاحب سے پیار کی بنیادی وجہ یہ ہے، میں نے کہا میاں صاحب آپ کا دوست بھی نفس ہی ہے اور میرے دوست کا بھی نفس ہے، تو دونوں کلاس فیلو اکٹھے ہو گئے ہیں اور دونوں مل کے نفس کے خلاف جہاد کریں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ نفس کے خلاف جہاد کا طریقہ کیا ہے؟ میں کہ کتے نو مارنا پہندا، ایک کتا نہ مرے میاں صاحب، تو وہ وڈا بادشاہ کی تعلق بہتر نہیں بندے نال بنا، وڈے نال مراسم بہتر بنان رہی، اس کتے کے خلاف جہاد بہت ضروری ہے، اور اس موذی کا نام ہے نفس۔ یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں جن کو آج آپ نے پھولوں کی چادر چڑھائی، اور میں نے دیکھا وہاں پہ کپڑے کی چادر بھی ہے، جس کی ان کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے کہ ہم پھولوں کی چادر چڑھا کے پیروں سے کوئی بہت بڑی جنت کے خریدار بن جائیں گے، یہ میری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے۔ ہم کپڑے کی چادر چڑھا کے یہ خیال کر سکتے ہیں کہ پیر طریقت رہبر شریعت مرشد کریم کی بارگاہ مقدسہ میں جو ہم نے عقیدت سے چادر پیش کی ہے، وہ چادر ہماری نجات کا بس باعث بن سکتی ہے۔ یہ ہماری کم عقلی کم فہمی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان خانقاہوں سے جو درس ملتا ہے وہ یہ چادریں چڑھانے کا نہیں ہے، یہ پھول چڑھانے کا نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ جب بھی کسی درگاہ سے جائیں تو میں آپ کو دکان ضرور بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا اسے کمیشن بھی طے ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ بھیجے گا کوئی تیرا ساڑھا کمیشن بھی رہے گا، تو میں آپ کو ضرور ان لوگوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں جو خدامان درگاہ ہیں، جو رانگائے درگاہ ہیں، جو ان درگاہوں پہ خیراتی بن کے آتے ہیں، یہ جو آپ نے پھول چڑھایا نا، میں بھی اپنے بزرگوں کے مزار پہ چڑھاتا ہوں، یقین کرے صبح اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، کیونکہ وہ کملا جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، ان میں خوشبو نہیں رہتی، وہ جب ان کو گرمائش ملتی ہے تو وہ پسینہ چھوڑتے ہیں، سمیل جاتی رہتی ہے ان کی۔ اور پھر یہ چادریں تو ہم ویسے بھی اکثر جو بڑے دربار ہیں، بڑی جو خانقاہیں ہیں،
ان کی چادریں اکثر اور اس کے بعد بازاروں میں ہم بیچ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، فکر کی بات یہ ہے کہ جس باشعور نے تم کو شعور کی نعمت عطا فرمائی، کیا اس شعور کو تو پازیٹیو ہم کرتے ہیں استعمال، اس کا مثبت استعمال ہم کرتے ہیں؟ نہیں۔ اگر ہم ان درگاہوں پہ رہ کے لیگ پولنگ کرنی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی ہے، مرید سے منافقت کرتا ہے، بخدا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، درگاہوں میں پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، پیروں کی بربادی کے سبب بھی ہم وہ لوگ بنتے ہیں جو ان کے گرد، وہ ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کو دشمن کی تعریف آتی ہے؟ یہ جو میرے جوان پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، بیٹا آپ کو پتہ ہے دشمن کس کو کہتے ہیں؟ نہیں نا پتہ۔ آپ دشمن اس کو کہتے ہیں جو آپ کی جان کا دشمن ہو، جو مارنے کے درپے ہو، جو آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہو، اسی کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دشمن نہیں ہے۔ دشمن آپ کا وہ ہے جو آپ کے منہ پہ تعریف کرتا ہے، وہی تو آپ کا تعریف ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ اگر آپ نے کسی دشمن کی پہچان کرنی ہو تو جو آپ کی خوشامد کرے وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ وہ آپ کے غبارے میں ہوا بھر بھر کے آپ کی گردن میں سریہ پیدا کر دے گا، آپ کے دماغ میں وہ فرعونیت پیدا کرنے کا باعث بنے گا۔ لہذا تعریف کم کریں اور ادب کریں۔ دوسرا جو میں کہہ رہا تھا، میاں صاحب اور میں کلاس فیلو ہیں، انہوں نے کتا کیسا مارا، میں کہ میاں صاحب میں کیونکہ میری زبان پتنی تو سمجھ آنی نہیں، میں کہ میاں صاحب ساڑھے لاتے جاتے ہیں، جڑے دی تعریف ہے، مرد دی تعریف ہے، مجھ والے نو جنا نہیں آتے، قد والے نو جنا نہیں آتے، مرد یعنی کہ جن دے نال 5-7 کلاشن توپاں دے ہون انہوں بھی مرد نہیں کہندے۔ مرد دی تعریف ہے جڑا کسی نو معاف کر دے۔ انہوں نے میرے آقا میرے کہنے تے انہوں نے 16 قتلوں دی جڑی صلح الحمدللہ اس انتہائی کمزور اور ناچیز نو اعزاز حاصل ہوگا، وہ میاں صاحب دی تے میری دوستی کا نتیجہ ہے۔ بندہ بیلی بنا کے نا ہولی ہولی بندہ تے بیلی نو اپنے لا تے لا لیندا، اور میں یقین کر لو میں اتنا متاثر ہویا بابا جی سرکار کا میں بہت احترام کرنا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ کہ حضرت پیر منیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ میرے بھائی بھی اور میری زندگی کے حسین ترین دوست بھی، آپ منبع اخلاق، آپ خوش مزاج اور حسین شخصیت، میرا کیونکہ انہوں نے نال تعلق آپ دے دور دے مطابق ہے، اور آپ کی سچی گل کرتے ہیں جس کو من میں بڑے چنگے لگتے ہیں۔ گل میری لمبی ہوگی اور چادر کی دکان کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ جب بھی کسی درگاہ پہ جائیں تو یہ جو پھولوں والی ہے نا بھائی صاحب، اس کی آپ زحمت نہ کیا کریں، پیسے بھی لگتے ہیں باجی تے بعد جیسے ویسے بھی باہر ہی سکنے ہوندے ہیں۔ نمبر 2، چادر جو ہے اگر یہ چڑھ کے بھی کچھ نہ کر سکے، بیٹا یہ چادر جو چڑھاتے ہیں ہم بہت چڑھانی چاہیے، میں خود چڑھاتا ہوں، میں غلام ہوں اولیاء کرام کا، جو اولیاء کرام پہ شک کرے وہ شیطان ہے۔ خدا کی قسم یہ اولیاء کرام نہ ہوتے تو برے صغیر پاک و ہند میں اسلام نہ ہوتا۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ، حضرت داتا حضور کی درگاہ پاک، حضرت خواجہ قصوری صاحب حضوری کی درگاہ پاک، حضرت پیر اکرام شاہ صاحب، پیر اسلام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی درگاہ اقدس، حضرت شیر علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ اقدس، یہ وہ اولیاء کرام ہیں جن کے اخلاص سے، جن کی تعلیمات سے برے صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلا۔ میں کیونکہ اولیاء کرام کا غلام ہوں، جو اولیاء کرام پہ انگلی اٹھاتا ہے اس سے میرا بڑا شدید اختلاف رہتا ہے۔ میں دکان آپ کو بتا کے پھر اجازت لینا چاہتا ہوں، لیکن میرا آپ وعدہ کریں کہ چونکہ بھائی صاحب میرا اس سے کمیشن تیار ہے، آپ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کہ آپ اس دکان پہ جائیں گے۔ اچھا بس ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، ٹھیک، تسی بھی ماشاءاللہ میرے، تسی نہیں چاہتے کہ میں نے بھی کمیشن مل جائے۔ وہ کیا کون سی دکان ہے؟ یہ جو پھولوں کی دکان ہے اس کی بجائے پیر علی عطر شاہ صاحب میرے جو تھے، آپ ان کا
میں بلکہ خود کانوں میں پیر صاحب کو بار بار کہہ رہا تھا کہ ان کا استقبال بھرپور کرنا ہے، کیونکہ میرے وہ عزیز بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں۔ بیٹا میری طرف دھیان کریں، وہ دکان کون سی ہے بھلا؟ وہ ہے آپ کے اندر کی دکان۔ آپ اندر سے خلوص اور عقیدت کے پھول پیش کریں۔ آپ یہ کپڑوں کی چادر ان کو پیش کرنے کی بجائے آپ کے گھر میں، محلے میں جو یتیم بچی ہے اس کی چادر کا انتظام کریں۔ آپ ان گلوں میں پیسے ڈالنے کی بجائے غریب کو روٹی کا اہتمام کریں، اور یہ فقیر بڑے راضی ہوتے ہیں۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویسے میری گلیں چنگیاں نہیں لگتی، پسند بھی گھٹ ہی آنی نے۔ اچھا ٹھیک، پیر صاحب دھیان کا دھوکہ مل جائے جاری رکھو۔ دوستان آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے والد گرامی کا نام ہے مخدوم سید صفدر علی بخاری المعروف کاکیوں والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مزار مقدس للہ میں ہے، للہ ضلع جہلم۔ میں ابھی للہ سے ہی رہا ہوں۔ آپ کا مزار کیونکہ وہاں پہ ہے، اور آپ نے زندگی کے 8 سال جوانی میں، میرا کاروبار ہے کوئلے کی کاموں کا، میرے دادا صاحب نے کیا، والد صاحب نے کیا، میں کرتا ہوں، والد صاحب نے کیا۔ انہوں نے جوانی میں جائیداد، دولت، اولاد، زمین سب کچھ ٹکرا کے اللہ سے عشق ہو گیا۔ اگلے نے کیا کہ عشق ہے تو پھر نفس کے خلاف جہاد بہت ضروری ہے۔ تو قبلہ والد صاحب نے زندگی کے 8 سال لاہور کے بازار حسن میں گزارے۔ لوگوں نے آپ کو گالیاں نکالی، لوگوں نے آپ کو برا کہا، لوگوں نے آپ کو بھلا کہا۔ آپ پھر کہتے تھے کہ جب سے تم نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ جرم میرا کوئی نہیں ہے، میں نے صرف تیری محبت کا دعویٰ کیا ہے۔ جب تک تم سے عشق نہیں کرتا تھا تو میں معزز زمانہ تھا، جب تیری میں محبت میں غرق ہوا تو لوگوں نے مجھے پاگل کہا، کجروں کا پیر کہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 8 سال میں 450 لڑکیوں کا پیشہ چھڑا کے ان کے نکاح پڑھا۔ آپ ناچنے والی کو کہتے تھے بیٹا بتا اس کوٹھے پہ کسی نے بیٹی کہا ہے؟ نہیں۔ ماں کہا ہے؟ نہیں۔ کسی نے تمہیں شریعت کے مطابق بیوی کی بنانے کا کہا ہو؟ نہیں۔ کسی نے بیٹی کہا ہو؟ نہیں۔ وہ آگے سے مسکرا کے کہتی بابا جی یہ جو 4 رشتے ہیں آپ استقبال کریں جی، پیر طریقت، راہبر شریعت، میرے بھائیا جی، اور سجادہ نشین آستانہ عالیہ خواجہ قصوری دامن حضوری، پیر علی حیدر شاہ صاحب۔ آپ دوستان محترم استقبال کیجیے گا نبی اولاد علی تشریف رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور سجادہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضور خواجہ دامن حضوری قصوری، نعرہ حیدری، حضور سجادہ پیر سید شاہ عباس بخاری۔ ماشاءاللہ تمامی احباب سے گزارش ہے آپ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیے گا۔ میں تمام تر سادات کی طرف سے خصوصاً جناب محترم صاحبزادہ پیر سید شفیق الرحمان شاہ صاحب کے زیارت فرما رہی ہیں، قبلہ پیر علی حیدر شاہ صاحب، ان سے میری جو رشتہ ہے وہ دوستی کا ہے، محبت کا ہے۔ قبلہ والا صاحب نے بیٹا وہ جو میں عرض کر رہا تھا، آپ نے 450 وہ جب کوٹھے پہ جاتے نا تو وہ کہتے بابا جی تھوڑی چٹی داڑی اتنے رات میں لگتی نے 2 مڑیاں، ایک ضمیر دی تے ایک حسن دی۔ لوگ مال دیندے نے تے اسی ضمیر بیچنے آئے تے دھی بہن پتر کا رشتہ کوئی نہیں۔ تو بابا جی سرکار اس کے سر پہ لیڈیز چادر رکھ کے فرماتے کہ آج سے تو میری بیٹی ہے، اور یاد رکھی کہ ہر آنکھ، ہر زبان، ہر کان، ہر دل وہ نہیں ہوتا جو روز آتا ہے۔ کئی وجود ایسے آتے ہیں جو تقدیر بدل جاتے ہیں۔ میں چونکہ پیر علی حیدر شاہ صاحب کی تشریف آوری سے میں اتنا خوش ہوا ہوں، اور یہ میری خواہش تھی کہ میں نظر بھٹی، میاں عبدالخالق صاحب، ہم سب جا کے ان کا استقبال کرتے، اصل میں میری خواہش تھی۔ وہ مجھے یہاں پھنسا دیا گیا اور میں پیر صاحب کے استقبال سے محروم رہا، کیونکہ یہ میرے برادر مکرم کے فرزند ارجمند ہیں، اور یقین کریں میں ان کی شخصیت سے متاثر ہوں۔
ان کا اخلاق یہ اپنے ابا جان کی کاپی ہیں. ان کا بولنے کا انداز، ان کا ملنے کا انداز، یہ بندہ جو ان کو ایک دفعہ ہاتھ میں لاتا ہے وہ پھر انہی کا ہو جاتا ہے. میری چونکہ ان سے دوستی زیادہ ہے، حضور آپ کی توجہ چاہیے، ملاقات کا سلسلہ بند ہے. جی 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 اچھا ٹھیک. تو میں حضور عرض یہ کر رہا تھا کہ میں اس عظیم باپ کا بیٹا ہوں جنہوں نے گندوں کو سینے سے لگایا. قبلہ والد صاحب فرماتے تھے بیٹا اچھوں کا حق بھی ہوتا ہے، مزہ تب ہے کہ تو گندے کو سینے سے لگائے. اور یوں کیونکہ یہاں سیدہ طاہرہ مطہرہ پاکیزہ اس پاک مستور کا ذکر ہے جن کی غلام جبرائیل جیسے فرشتے تھے اور جن کے دروازے پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف انداز میں تشریف لاتے تھے. کبھی آپ کے فرزندان کے درزی بن کے آتے، کبھی کسی روپ میں آتے. اور آپ اس رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا مقام آپ ملاحظہ فرمائیں، جن کے ابا جان رحمت للعالمین خود آپ خواتین کی جنت کی سردار اور آپ کے شہزادے الحسن والحسین سید الاہل شباب الجنہ اور حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. آپ کے حوالے سے چونکہ کانفرنس ہے تو میں آپ کا نام زیادہ اس لیے نہیں لینا چاہتا پاک سیدہ کا کہ بخدا یقین کریں میری زبان بہت گندی ہے. میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ اس پاک شہزادی کا نام میں اپنی زبان پہ لا سکوں. یہ علماء کیونکہ پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، پیران عظام کیونکہ پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہیں، یہ آپ ان کی خدمت کیا کریں. جو سجادگان ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے. سجادگان کی خدمت آپ یہ دیکھا کریں کہ ان کا خون کس سے ہے. جتنے بھی سجادگان ہوتے ہیں وہ اپنے عظیم دادوں پردادوں کی نسل سے ہوتے ہیں. ان کی رگوں میں انہی ہستیوں کا خون ہوتا ہے. ان کا احترام ہم پہ واجب ہے. میں آخر میں سید تقدیس الرحمان شاہ صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قصور تشریف لائے. آپ نے مجھے حکم دیا، وہ میرے عمر کے کو دیکھے تو میرے عزیز ہیں، بیٹوں کی طرح ہیں، لیکن مقام کی وجہ سے یہ پیر بھی ہیں اور قابل صد احترام بھی ہیں. آپ للیانی والوں کو میں ایک عرض ضرور کروں گا، سادات اگر کوئی سفر کر کے مسافر بن کے کسی شہر میں آئے نا تو یہ تاریخ آپ نے ضرور پڑھنی ہے. میں نہیں اس وقت ذکر کرنا چاہتا. کوئی سید اپنا وطن چھوڑ کے، اپنا صوبہ چھوڑ کے، اپنا علاقہ چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے اپنے عزیز و اقارب کو لے کے آپ کے شہر میں آباد ہو جائے، پھر اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ان کی خدمت میں، ان کی عزت میں کوئی کمی نہ چھوڑیں، کیونکہ ان کا کوئی خونی رشتہ دار یہاں پہ نہیں ہے. آج ہم سید ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں. پیر علی حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ کی قیادت میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ، اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. آپ تنہا نہیں ہیں. آپ میں کچھ مشکلات آئیں اور میں آپ کو اس مشکل کی مبارک دینا چاہتا ہوں. آپ نے سنت سید سجاد اور آپ نے سنت امام حسین علیہ السلام ادا کی، کیونکہ وطن چھوڑنے کے بعد درد سہنا جو ہے وہ سعادت کا خاصہ ہے. آپ نے وہ اس مرحلے سے گزر گئے. آپ کا امتحان تھا، آپ نے دے لیا. میں آپ کی نظر، آپ کی عمر چھوٹی اور آپ کے کام بڑے، آپ کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں جن کے متعلق میں شعر عرض کرنا چاہتا ہوں. سیکھی ہیں، ویسے تو وہ وزن کے لیے تو کا لفظ ہے، آپ سید ہیں تو میں آپ کہہ لیتا ہوں. سیکھی ہیں آپ نے کہاں سے ادب و احترام کی باتیں، سیکھی ہیں آپ نے کہاں سے ادب و احترام کی باتیں. بن جاتا ہے تقدیس الرحمان جب آتی ہیں کام کی باتیں. اللہ آپ کے اس آستانے کو قائم رکھے. اور یہ یقین کریں، پیر علی حیدر شاہ صاحب آئے تشریف لائے نا تو ایک خاص خوشبو آئی ہے، کیونکہ میں ان سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. آپ بخدا یقین کر لیں، خوش آمدید چونکہ میں ہوں نہیں، بڑی بڑی بیماری میرے
خوش آمدی میں نہیں ہوں، لیکن حقیقت بیان میں کرتا ہوں۔ مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے پیار ہے، مجھے ان سے عشق ہے۔ اس کی 3 وجوہات۔ جب ان کو میں نے چھوٹا دیکھا، جب پیر منیر احمد شاہ صاحب کو دفن کے لیے قبر میں اتارا جا رہا تھا تو میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا اور میرے دل پہ ایک تکلیف گزری کہ میرے بھائی کے معصوم شہزادے ہیں، لیکن میرے اندر سے آواز آئی کہ شیروں کے بیٹے شیر ہوتے ہیں اور ان کی رکھوالی بھی شیر کرتے ہیں، اور ان کی دیکھیں رکھوالی کی کیسے۔ پھر دوسرا احترام اس وجہ سے کہ میری زندگی میں پیران عظام میں پہلی جو دوستی تھی اور ان کی زندگی میں آخری تھی، اور ان کے بعد پھر پیر نصیر الدین نصیر سرکار رحمت اللہ علیہ گولڈا شریف والے، ان سے میری بڑی دوری دوستی ہو گئی۔ میں نے کچھ سختیاں اور سچی گفتگو ان سے سیکھی ہے، وہ سچی گفتگو زیادہ فرماتے تھے۔ دوسرا میرا ان سے رشتہ یہ پیر منیر احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہے۔ تیسرا میرے دل میں ان کا جو احترام ہے وہ ایک عظیم بر صغیر پاک و ہند کی درگاہ حضرت پیر غلام محی الدین قصوری دامہ حضور رحمت اللہ علیہ کے سجادہ ہیں، اور جو میرا ان سے پھر دوبارہ ہمدردی سخت قسم کی جڑی وہ ان کے ساتھ ثانیہ ان کی عالیہ کی صورت میں ہوا۔ تو میں پھر پیر صاحب کی قسمت کو دیکھ کے نا میں کہہ رہا تھا کہ یہ کتنے بڑے امتحانوں سے گزرتے ہیں اور کتنا مسکرا کے یہ امتحانوں میں پاس ہوتے ہیں، اور میرے یہ آئیڈیل ہیں۔ میں ان کی نا اپنے کئی جو میرے پیار کرنے والے دوست ہیں، میں ان کی غیر موجودگی میں ان کی مثال دیتا ہوں کہ چھوٹی عمر میں کتنے درد سہ کے آپ جب ملیں گے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ میری دعا ہے یہ 2 آستانے، 2 مسکراتے چہرے جو میرے سامنے ہیں، پیر تقدیس الرحمان شاہ صاحب کی صورت میں، قبلہ پیر شفیق الرحمان شاہ صاحب کی صورت میں، اور نہایت ہی قابل سادہ احترام عمر میں چھوٹے لیکن ہم ایک دوسرے کو بھائی جی کہتے ہیں، میرے بھائی جی پیر سید علی حیدر شاہ صاحب، آپ ہمیشہ سلامت رہے۔ اور یہ جو گلشن سادات کا آپ کے ارد گرد بیٹھا ہے، میں آپ صاحب سادات کو یہاں سے ادب سے جھک کے میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور عمران صوفی صاحب جو کہ ان سے ڈرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ حضور آپ کے پاس نقش بندی صاحب ہیں تو ان کے پاس سلفی صاحب ہیں، تو دونوں پیروں نے اچھا کام کیا ہے، کیونکہ جو صحافت کا ستون ہے اس کو ساتھ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ بہت